اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید کا درس بھی ہوتا ہے، اس کو بھی باقاعدگی سے سننا چاہیے، اور MTA سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، جہاں پر رمضان کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں، بہت سی مفید باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہر روز بیان کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ درس حدیث جو ہے، یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں ہمیں جس محبت اور جس پیار سے نیکیوں کی نصیحت کی ہے، وہ ہمارے لیے ایک عظیم خزانہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نعمت عظمیٰ ہے جو ساری امت کو عطا کی گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کے 3 ذرائع ہیں. نمبر 1 قرآن مجید، جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور غیر محرف مبدل کلام ہے، محفوظ کلام ہے اور جامع کلام ہے. ہر نیکی کی بات اس میں بیان کر دی گئی ہے، اور اس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کر کے دکھایا وہ سنت کہلاتا ہے. اور سنت ایسی ہے جو ہمارے لیے دوسرے نمبر پر ہدایت کا موجب ہے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو عملی طور پر ظاہر کر کے ہمارے لیے بیان فرمایا. اور تیسری بات احادیث ہے، جن کا درس آج کل دیا جاتا ہے. رمضان میں جگہ جگہ ہر مسجد میں قریباً درس دیا جاتا ہے. احادیث وہ روحانی خزانہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کیا گیا ہے. اور احادیث کی خوبی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ہر مسئلے کو اس طرح کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی. آج کے اس درس میں آداب ملاقات اور اس سلام کو رواج دینے کے بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں کو، کہ جب بھی تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرو. یہ ایک ایسی ہدایت ہے جو اسلام کی فضیلت کو ایک عجیب رنگ میں بیان کرتی ہے. اپنوں سے حسن سلوک کی تعلیم تو ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی اور قوم کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی معزز انسان جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو. یہ اسلام کی ایسی فضیلت ہے جو باقی مذاہب میں نظر نہیں آتی، اور اس کے مطابق ہمیں تاریخ احمدیت میں بھی نظر آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلے یہی نمونہ آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو نہ صرف مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دی، بلکہ ان کو ویلکم کیا اور ان کو بڑے شوق سے کہا کہ تم اگر عبادت کرنی ہے تو یہ کر لو، یہ اللہ کا گھر ہے. تو اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے خلفائے اعظام، سارے خلفاء نے ہمیشہ اس بات کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس کا عملی نمونہ بھی دکھایا ہے. میں نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ ہر آنے والے معزز مہمان کا استقبال کرتے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، غیر احمدی ہو، جو بھی انسان معزز اپنے جماعت میں سمجھا جاتا ہے اس کا احترام کرتے، اور ہمیشہ اس کا باہر نکل کر استقبال کرتے
اور جاتے ہوئے اسے الوداع بھی کہتے. یہی نمونہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی زندگی میں دیکھا ہے. آپ بھی ہر مہمان کا استقبال کرتے تھے. ایک تازہ مثال چند سال پہلے کی ہے کہ آرچ بشپ آف کینٹربری جو عیسائیت کے عظیم رہنما تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ ملنے کے لیے حضور کے یہاں تشریف لائے. ان کو دعوت دی گئی، آئے، ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا. بڑی اچھی طرح گفتگو ہوئی. پھر جب حضور کی خدمت میں اطلاع کی گئی کہ حضور آرچ بشپ آف کینٹربری آ گئے ہیں، تو حضور اپنے دفتر سے اٹھ کر چل کر مہمان خانے میں تشریف لائے اور بڑے اتفاق سے کھڑے ان کو ملاقات کی. انہوں نے کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کیا. حضور نے سلام کیا، حال پوچھا اور بڑی محبت اور پیار اور عزت و اکرام کے ساتھ، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا. اور اس کی ایک مثال میں نے یہ دیکھی کہ جس وقت وہ جانے لگے تو جب تک وہ اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ نہیں ہو گئے، حضور وہاں پر کھڑے رہے، بلکہ ایک اور مصروفیت کی وجہ سے کچھ منٹ پہلے حضور ان کا انتظار بھی کرتے رہے. اور جب وہ آئے، اپنا کام انہوں نے مکمل کیا، کار میں بیٹھے، تو پھر اس کے بعد حضور نے جاتے ہوئے بڑا پراتفاق ان کو الوداع کہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس طرح عزت و اکرام کے ساتھ آپ نے روانہ کیا. تو یہ حدیث ہمارے لیے لائق عمل ہے. جب بھی کوئی کسی قوم کا معزز انسان آئے تو اس کا استقبال کرنا ضروری ہے. سلام کے رواج کو دینے کے بارے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقفہ دے کر اور کبھی کبھی ملنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے. کہ تم ملا کرو کثرت سے، کبھی وقفہ بھی ڈال لو، لیکن جب تم تسلسل کے ساتھ ملو گے تو تمہاری باہمی محبت بڑھے گی اور ترقی کرے گی. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان کو یہ تعلق باہمی رکھنا چاہیے. روز روز ملتے چلے آنے سے چاہت کم ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مراد کہ انسان ملاقات کو چھوڑ دے، یہ درست نہیں. ملنا چاہیے، آپس میں تعلق رکھنا چاہیے. رشتہ داروں سے عام طور پر لوگ تعلق رکھتے ہی ہیں، لیکن پڑوسیوں سے تعلق رکھیں، دوستوں سے تعلق رکھیں، جماعت کے دوستوں سے رکھیں، باقی دوستوں سے بھی. اس لحاظ سے ملنا ایک مبارک چیز ہے کہ انسان کو کوئی کلمہ خیر، کوئی تبلیغ کی بات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. ہمسایوں کے ساتھ ملنا بھی بڑا ضروری ہے، حتیٰ کہ ہمسائے کی ضروریات کا خیال رکھنا اور جس قدر ہو سکے اس کی مدد کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے. یہ بات بھی دراصل اکرام کے ضمن میں آتی ہے کہ ان کی عزت اکرام کیا جائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اسلام کے بارے میں ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، سلام کو رواج دو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیں کہ کس قدر عظیم وعدہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا اس حدیث میں دیا گیا ہے. اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ تم سلام کو رواج دو. سلام کو رواج دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ایسی نیکی ہے کہ جس سے انسان کے لیے نیکی اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ جب کسی شخص کو سلام کرتے ہیں تو ایک قربت کا احساس ہوتا ہے، قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، محبت پیار کا ماحول پیدا ہوتا ہے. دوسرے کا حال احوال پوچھنا، حال احوال پوچھنا، خیریت معلوم کرنا. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے. کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو ضرورت پوری کریں جس حد تک ہو سکے، نیک مشورہ اس کو دیں. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو سلام کے نتیجے میں آتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ
یہ طریقہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ماحول میں سلام کو رواج دینا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھا جاتا ہے کہ آتے ہیں چپ کر کے آ گئے، قریب سے گزرے ہیں، سلام نہیں کیا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو آخر میں ذکر آئے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلم علی من عرفت و من لم تعرف، کہ اے مومنو یہ نصیحت یاد رکھو کہ تم سلام کا تحفہ، سلامتی کا تحفہ ہر اس شخص کو دو جس کو تم ملتے ہو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، خواہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے یا نہ ہے، نہیں ہے، تو ہر ایک کو سلامتی کا تحفہ دو۔ اور سلامتی ہی پھیلانا دراصل ایک مسلمان کا کام ہے۔ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، تو سلامتی ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے، فیملی کے لیے، جماعت کے لیے، ہر شخص کے لیے، لیکن ہر انسان کے لیے دراصل اس اسلام کے لفظ میں لوگوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہوئے سلام کو رواج دینا چاہیے، اپنوں میں بھی اور دوسروں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔